تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 129. Our Lord, send amongst them a messenger of their own. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور وہ کہہ رہے اے ہمارے رب بھیج دے ان میں رسول انہی میں سے جو انہی میں سے ہیں. Who shall recite unto them your verses. جو تلاوت کرے ان کے پاس تیرے آیتوں میں سے. And instruct them in the book, this Quran. اور قرآن میں سے وہ ان کو علم دے. And purify them. اور ان کو پاک کرے. Verily you are the mighty, the wise. اور تو ہے ہی بہت ہی زبردست، جو چاہے کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور لیکن تو حکمت والا ہے، غلط نہیں کرے گا کچھ بھی، تیری ہر بات میں حکمہ ہے. ابراہیم supplication that Allah sends the prophet. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ بھیجے ایک نبی رسول. اللہ mentioned Ibrahim's supplication. اللہ نے ذکر کیا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. Our Lord, send amongst them a messenger of their own, who shall recite unto them your verses. اے ہمارے رب بھیج ان میں انہی میں سے رسول جو ان کے پاس تلاوت کرے تیری آیتوں کی. Allah mentioned Ibrahim's application for the benefit of the people of the sacred area to grant them security and provision. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو ذکر کیا ہے یہاں مینشن کیا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں کے فائدے کے لیے، اور یہ کہ وہ جو ایریا ہے بہت ہی پاک، بہت ہی محترم، تاکہ ان کو وہاں حفاظت ملے، امن و امان ملے، لیکن ساتھ ہی ان کو پروویژن بھی ملے، یعنی کہ وہاں پر تمام ان کو جو بھی چیزیں ہیں وہ مہیا ہو. And it was perfected by invoking Allah to send a messenger from his offspring. اور یہ دعا جو ہے وہ بالکل ایک دم صحیح ہو گئی، یعنی جب انہوں نے پکارا اللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ بھیج دے ایک رسول انہی کی آل اولاد میں سے، یعنی خود ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، آف سپرنگ میں سے. تو انہی کی اولاد میں سے ہوئے نا کہ اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 2500 برس کا وقفہ، 2500 years تک کوئی نبی رسول نہیں آئے عرب سائڈ پہ، بنی اسرائیل کی سائڈ نہیں، وہاں تو آئے لائن سے. آخری وہاں پر ہے عیسیٰ علیہ السلام. پھر ان کے 500-600 سال جو ہو گئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. This accepted supplication from Ibrahim confirmed with Allah's appointed destiny that Muhammad be sent as a messenger among the Ummiyeen and to all non-Arabs among the jinns and mankind. دعا قبول کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ان کا مقدر یعنی انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا وہ اس سے برابر میچ ہوا، کنفرم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا رسول بنا کے ان امیین لوگوں کے بیچ جو ان لیٹرڈ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں. سب وہ لوگ میموری میں رکھنا زیادہ شان سمجھتے تھے.
اور یہی نہیں کہ صرف عربوں کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا، پھر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیل آف دا پروفٹ ہے، تو وہ کل جہان کے لیے ہیں، تو اس لیے نان عربز جو ہے عجمی ان کے لیے بھی ہے، عربز اینڈ عجمی سب کے لیے، عرب اور عجم دونوں کے لیے، بلکہ جنس اور مینکائنڈ سارے کے سارے سب کے لیے. Hence Ibrahim was the first person to mention the prophet to the people. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سب سے پہلے شخص ہیں جو مینشن کر رہے، ذکر کر رہے ہیں نبی یا رسول کا لوگوں کے پاس. Ever since Muhammad was known to the people until the last prophet was sent, last prophet was sent among the children of Israel, yani Jesus the son of Mary, who mentioned Muhammad by name. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں لوگ جانتے تھے until the last prophet was sent among the children of Israel، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ جب تک کہ بنی اسرائیل میں آخری رسول جو بھیجے گئے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم کے بیٹے، اور انہوں نے تذکرہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے نام کے ساتھ، انہوں نے بتایا ان کے نام کے ساتھ کہ وہ آنے والے ہیں. Jesus addressed the children of Israel saying، عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب مخاطب کیا تو یہ کہا، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. اس میں انہوں نے ان کا ذکر کیا جو کہ قرآن کی سورہ صف 61 نمبر کی جو سورہ ہے اس میں 6 نمبر کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، I am the messenger of Allah unto you، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، confirming what is before me in the Torah، میں تورات کو کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں، and giving glad tidings of the messenger to come after me، اور یہ خوشخبری بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئیں گے whose name shall be احمد، ان کا نام ہوگا احمد. This is why the prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسی ابن مریم، انہوں نے یہ دونوں کے نام لے کے کہا کہ the supplication of my father ابراہیم، کہ دعا مطلب ہے کہ میرے والد ابراہیم ان کی دعا، and the glad tidings brought forth by Jesus the son of Mary، اور یہ خوشخبری ہے عیسیٰ علیہ السلام جو بی بی مریم کے بیٹے یعنی انہوں نے لائے. تو یہ دونوں بات جو ہے یہ وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خوشخبری، وہ دونوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. The prophet said، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ. My mother saw a light، میری ماں نے ایک نور دیکھا، that went out of her، جو ان میں سے نکلا، and radiated the palaces of الشام، اور اس نے شام یعنی الشام جو ہے جو سیریا، اس کے تمام جو پیلسز ہیں جو اس کے محلات ہیں ان کو جگمگا دیا. It was said that، اس کے لیے کہا گیا the prophet's mother saw this vision when she was pregnant with، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے یہ جو انہوں نے خواب یا جو بھی ان کو ویژن کی طرح آیا تو وہ جو ہے انہوں نے تب دیکھا جب وہ پریگننٹ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. narrated this vision to her people، اور انہوں نے اس وقت اس کے بارے میں اپنے لوگوں سے کہا. and the story became popular among them،
تو یہ جو بات تھی یہ لوگوں کے اندر بہت ہی مطلب بہت ہی پاپولر ہو گئی، یعنی کہ لوگ اس کے بارے میں مطلب جاننے لگے اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے تھے، اس لیے وہ چیز کافی فیمس ہو گئی. The light mentioned in the hadith appeared in Ash-Sham, the greater Syria. تو جو نور کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ نور جو اپیئر ہوئے گا تو وہ ہوا، وہ نور جو ہے وہ appeared in Ash-Sham, greater Syria میں، testifying to what will later occur when the Prophet's religion will be firmly established in Ash-Sham area. اور یہ اس کی گواہی کہ جو ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو بہت اچھی طرح سے قائم ہوگا اسی گریٹر سیریا میں. دس از وائی بائی دا اینڈ آف ٹائم، تو جب آخری وقت آ جائے گا یعنی دنیا کا آخری وقت، الشام ول بی اے ریفیوج فار اسلام اینڈ اٹس پیپل. تو یہی الشام جو ہے جو گریٹر سیریا ہے یہ ہوگا پناہ گاہ، ریفیوج اسلام کے لیے بھی اور اس کے لوگوں کے لیے بھی. آلسو جیزس دا سن آف میری ول ڈسینڈ ان الشام، اور عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے اتریں گے وہ بھی اسی گریٹر سیریا کے اندر، الشام کے اندر، نیکسٹ ٹو دا ایسٹرن وائٹ مینارٹ ان دماسکس، یعنی دماسکس کے اندر جو سفید مینارہ ہے وہ ایسٹرن یعنی پوربی سائڈ کا، وہاں پر وہ نازل ہوں گے، اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام. The two صحیح stated لا تزالو طائفتم من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک. There will also be a group of my ummah who will be on the truth. اور میری امت کا کوئی بھی ایک گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا، سچائی پر، حق پہ. undeterred by those who fail، جو بھی اس میں مطلب ناکام ہو گئے دین اسلام کے اندر، ان سے ان کو فرق نہیں پڑے گا. اور اپوز them، اور یا کسی نے ان کی مخالفت بھی کی ہے تو بھی. until the command of Allah comes while they are on this، جب تک کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ آ نہیں جاتا، اور وہ اسی پہ قائم رہیں گے، اس حق پہ قائم رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم آ نہیں جاتا. البخاری ایڈڈ ان ہز صحیح، البخاری جو ہے ان کی صحیح کے اندر یہ ایڈ ہوا، اینڈ دے ول ریسائڈ ان الشام، کہ وہ رہیں گے اس گریٹر سیریا میں. دا میننگ آف الکتاب اینڈ والحکمہ، الکتاب والحکمہ، تو کتاب اور حکمہ جو ہے اس کا میننگ کیا مطلب. اللہ said وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ and instruct them in the book، meaning القرآن. تو ان کو سکھاؤ، علم دو کتاب سے یعنی القرآن سے. القرآن ڈیفینیٹ آرٹیکل آ گیا، مینس کوئی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. والحکمہ اینڈ الحکمہ، الحکمہ میں بھی ال آ گیا، دیٹ مینس وہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ اسپیشل ہے، میننگ دا سنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایز الحسن، قتادہ، مقاتل بن حیان and ابو مالک asserted، اور انہوں نے اس بات کی برابر اس کی یعنی مطلب گواہی دی کہ یعنی یہ صحیح ہے. It was also said that al-hikmah means کہ حکمہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ comprehension in the religion، دین کے اندر تم کو تمام چیز کی سمجھ بوجھ ہو جائے. And both meanings are correct، اور دونوں ہی معنی بالکل صحیح ہے کہ دین میں تم کو سمجھ بوجھ برابر آ جائے. اس کے لیے تم کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کو پڑھتے ہوئے تم کو سنتوں کو بھی پڑھنا پڑے گا تاکہ تم صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھو.
جو کہ ہم یہاں پر مطلب پڑھتے جا رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، جو کہ کتنی ساری حدیثوں سے اس میں ریفرنس دیا جاتا ہے، حوالہ. وَيُزَكِّيهِمْ and purify them، اور ان کو پاک کرو. Ali bin Abi Talha said that Ibn Abbas said that the ayah means، اور اس آیت کا میننگ جو ہے ابن عباس نے بتایا with the obedience of Allah، کہ ان کو پاک کرو، زکیہم پیوریفائی them، اللہ کی فرما برداری سے، کیونکہ جب بھی بندہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا، گندگی سے پاک ہوتا چلا جائے گا. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہے بہت ہی زبردست اور حکمت والا. Verily you are the mighty, the wise. This ayah stated that Allah is able to do anything. اس آیت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے کرے. اس کی مرضی کے آگے کوئی آڑ نہیں بن سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا، یا تو یہ مت کر، یا یہ کر، یہ بھی نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ العزیز ہے. And nothing escapes his ability، اور اس کی جو قوت ہے، مطلب جو ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز چھوٹ نہیں سکتی کہ یہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا، وہ بندہ چھوٹ گیا، وہ ایول بندہ چھوٹ گیا. ارے ایسا نہیں ہو سکتا. He is wise in his decisions، his actions، and he puts everything in its rightful place due to his perfect knowledge، wisdom and justice. وہ بہت ہی حکمت والا ہے، حکیم. He is wise in his decision، وہ اپنے فیصلوں میں بہت وائز ہے، بہت ہی حکیمانہ فیصلے ہیں اس کے. پھر وہ جو ایکشن کرتا ہے، تو جو بھی مطلب اس نے ایکشن کیا، جو چیز کی، تو اس میں بھی اس کا وہ حکیمانہ ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ کے اوپر برابر رکھتا ہے، کیونکہ اس کا جو نالج ہے وہ بہت ہی صحیح ہے اور بالکل مکمل ہے. پرفیکٹ، مکمل نالج، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں. پھر اللہ کا وزڈم وہ بھی پرفیکٹ ہے. جسٹس، اللہ کا عدل اور انصاف وہ بھی پرفیکٹ ہے. تو وہ کل سب کچھ کامل ہے، مکمل ہے. اس لیے کہیں کوئی چیز چھوٹ نہیں جائے گی، کچھ رہ نہیں جائے گا، اور کسی کے ساتھ عدل اور انصاف نہ ہو یہ بھی نہیں ہوگا. سب کو اس کی رائٹ جگہ کے اوپر اللہ